اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذر تنذرهم لا يؤمنون. سبحان الله. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. سبحان الله. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون
إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد. اولاً ایک مطلع ایک شعر کہ دشت میں ملک وفا تعمیر کرنے کے لیے کے لیے تشنگی آئی ہے دریا میں اترنے کے لیے اور ایک چلو آب دریا کو دیا تھا اس لیے ایک ہی چلو بہت ہے ڈوب مرنے کے لیے ایک چلو آب دریا کو دیا تھا اس لیے ایک ہی چلو بہت ہے ڈوب مرنے کے لیے. حضرت یہ بھی دیکھیں چار مصرے کہ علی کی لاڈلی بیٹی ہے نام زینب ہے یہ آفتاب کی شدت کو روک سکتی ہے اور بتا دیا ہے یہ غازی نے توڑ کر تلوار میری بہن بھی قیامت کو روک سکتی ہے یہ غازی نے توڑ کر تلوار میری بہن بھی قیامت کو روک سکتی. نعرہ صلوات بھیجیں حضرات. یہ ایک مطلع چند اشعار دیکھیں مولا عباس کے حوالے سے کہ اے شیر علی بازوئے سرور تیرے بازو سردار ہے تو اور تیرا لشکر تیرے بازو کہ خیبر کی لڑائی میں تھے کل دست ید اللہ ہیں آج سے پرچم کا مقدر تیرے بازو
ہیں آج سے پرچم کا مقدر تیرے بازو کہ شبیر کے دشمن کے لیے باب ہوائج، شبیر کے دشمن کے لیے باب ہوائج، تلوار بنے اور کبھی خنجر تیرے بازو، تلوار بنے اور کبھی خنجر تیرے بازو۔ شعر دیکھیں گے کہ میدان میں بیعت کا گلا ڈھونڈ رہے ہیں، میدان میں بیعت کا گلا ڈھونڈ رہے ہیں، تیروں میں کمانوں میں اتر کر تیرے بازو، میدان میں بیعت کا گلا ڈھونڈ رہے ہیں، تیروں میں کمانوں میں اتر کر تیرے بازو، کہ یہ دونوں جہاں کے لیے قرآن وفا ہیں، یہ دونوں جہاں کے لیے قرآن وفا ہیں، چومے یہاں زمزم وہاں کوثر تیرے بازو، چومے یہاں زمزم وہاں کوثر تیرے بازو، کہ کیوں کر نہ ہو موجوں کے لبوں پر تیرا کلمہ، کیوں کر نہ ہو موجوں کے لبوں پر تیرا کلمہ، معبود وفا تو ہے پیمبر تیرے بازو، کیوں کر نہ ہو موجوں کے لبوں پر تیرا کلمہ، معبود وفا تو ہے پیمبر تیرے بازو۔ شعر دیکھیں بدرخواد کہ میزان قیامت تو ولایت ہے علی کی، میزان قیامت تو ولایت ہے علی کی، انصاف کریں گے سر محشر تیرے بازو، میزان قیامت تو ولایت ہے علی کی، انصاف کریں گے سر محشر تیرے بازو، کہ چوما ہے انہیں ثانیہ زہرا نے علی نے، چوما ہے انہیں ثانیہ زہرا نے علی نے، عظمت میں ہے قرآن کے برابر تیرے بازو، چوما ہے انہیں ثانیہ زہرا نے علی نے، عظمت میں ہے قرآن کے برابر تیرے بازو، کہ مدت سے تڑپتے ہیں یہ بے چین بہت ہیں، مدت سے تڑپتے ہیں یہ بے چین بہت ہیں، شبیر پہ ہونے کو نچھاور تیرے بازو، مدت سے تڑپتے ہیں یہ بے چین بہت ہیں، شبیر پہ ہونے کو نچھاور تیرے بازو۔ شعر دیکھیں بدرخواد کہ کرتی ہیں بیاں حیدر کرار کی آنکھیں، کرتی ہیں بیاں حیدر کرار کی آنکھیں، معبود بھی رویا ہے بنا کر تیرے بازو، کرتی ہیں بیاں حیدر کرار کی آنکھیں، معبود بھی رویا ہے بنا کر تیرے بازو، معبود بھی رویا ہے بنا کر تیرے بازو۔ برائے تائید حضرت زہرا صلوات اللہ السلام علیہ صلوات، برائے تائید حضرت ام البنین صلوات اللہ السلام علیہ۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین مولانا بالقاسم المحمد صلوات، اللہم لعن اول الظالم ظلمک محمد وآل محمد وآخر تابع له ذلك، اللہم لعن اصحاب التي حاربت الحسین والشایات والبایات والتابات على قتله، اللہم عنہم جميعا، ثم ما بعد فقط بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال امیر المومنین علیہ السلام انا النقطۃ تحت الباب، صلوات۔ سرکار امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد علی ہے، مولا نے فرمایا کہ انا النقطۃ تحت الباب، میں وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے دیا جاتا ہے۔ آج عالم اسلام میں جتنے بھی لوگ ہیں اگر اس کے قائل ہو جاتے کہ جو اللہ کہے گا وہ ہم مانیں گے، نبی جس کو منوائیں گے ہم اس کو مانیں گے، قرآن جو حکم دے گا اس کو ہم تسلیم کر لیں گے، تو آج سب کا دین ایک ہوتا، سب کا مذہب ایک ہوتا۔ صلوات باوا
سرکار امیر المومنین ابن عباس سے سورہ حمد کی تفسیر فرما رہے تھے، رات ختم ہو گئی تو مولا نے فرمایا کہ ابن عباس یہ سمجھو کہ جو کچھ قرآن میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے، اور جو کچھ سورہ حمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، اور جو کچھ بسم اللہ میں ہے وہ اس نقطے میں ہے جو بے کے نیچے دیا جاتا ہے۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ انا نقطۃ تحت الباب، میں ہی وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے دیا جاتا ہے۔ صلوات بابا۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام جیسا عالم نہ کائنات میں گزرا تھا، نہ گزرا ہے، نہ گزرے گا۔ میں کہوں گا یا علی آپ تو مسجود علم ہیں، بہت سے حروف ایسے ہیں کہ جو ایک نقطے کے ہیں، مثلا جیم ہے اس میں بھی ایک ہی نقطہ ہوتا ہے، مثلا خ ہے اس میں بھی ایک ہی نقطہ ہوتا ہے، مثلا زال ہے اس میں بھی ایک ہی نقطہ ہوتا ہے، مثلا ز ہے اس میں بھی ایک ہی نقطہ ہوتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مولا امیر المومنین نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ میں جیم والا نقطہ ہوں، میں خ والا نقطہ ہوں، میں زال والا وہ نقطہ ہوں، میں ز والا نقطہ ہوں؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان حرفوں کا انتخاب کیوں نہیں کیا اور بے کا انتخاب کیوں کیا؟ مولا نے یہی کیوں فرمایا کہ میں وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جیم کے لیے اس لیے نہیں فرمایا کہ اگر جیم میں سے نقطہ ہٹائیں گے تو کیا ہوگا؟ ہے۔ خ پر سے نقطہ ہٹائیں گے تو کیا ہوگا؟ ہے۔ زال پر سے ہٹائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ دال۔ ز پر سے ہٹائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ رے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان حرفوں میں سے اگر نقطہ ہٹا لیا تو یہ حرف پڑھنے کے قابل رہیں گے، مگر اب اگر بے کے نیچے سے نقطہ ہٹائیں گے، سبحان اللہ، تو بے کے نیچے سے نقطہ ہٹا کر بڑے بڑے پڑھے لکھوں کے پاس جائیے، ان کا حضور یہ کیا لکھا ہوا ہے، وہ کہہ دیں کہ کچھ نہیں ہے، خالی لکیر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور بے کے نیچے نقطہ رکھ دی ہے تو 2 سال کا بچہ بتا دے گا کہ بے ہے۔ تو یہی تو بتانا مقصود ہے کہ اگر علی ہیں تو 2 سال کے بچے کی سمجھ میں آ رہا ہے، اور اگر علی نہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لاکھ پڑھا لکھا ہو اس کی سمجھ میں نہیں آ سکتا کہ دین اسلام کیا ہے، صحیح اسلام کیا ہے۔ آج عالم اسلام میں جتنے بھی لوگ ہیں اگر سب کے سب اس پر متفق ہوتے کہ جو حکم خدا ہے وہ ہم کو مان لینا ہے، تو مولا امیر المومنین نے کیا فرمایا کہ میں وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے دیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بے کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے اور پے کے نیچے کتنے نقطے ہوتے ہیں؟ پے کے نیچے 3 نقطے ہوتے ہیں۔ بے کے نیچے ایک نقطہ ہے اور پے کے نیچے 3 نقطے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ پورا قرآن آپ پڑھ لیے، 114 سورے ہیں، 6666 آیتیں ہیں اور 30 پارے ہیں قرآن کے۔ پورے قرآن میں آپ کو جگہ جگہ بے تو ملے گا مگر پورے قرآن میں کہیں پر پے نہیں ملے گا۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ایک نقطہ رکھا قرآن کے اندر اور 3 نقطے رکھے قرآن کے باہر۔ صلوات باواز بلند۔ ایک اور صلوات ارشاد فرمائیں باواز بلند۔ تو مولا امیر المومنین نے سورہ حمد کی جو توضیح فرمائی ہے تو دنیا کیا سمجھے گی؟ سبحان اللہ۔ سورہ حمد ہے تو یہی کہ سورہ حمد نماز یعنی نماز جو ہے سورہ حمد کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ ہم صاحب سورہ حمد کی جگہ پر سورہ بقرہ پڑھیں جو 286 آیتوں والا سورہ ہے تو کیا نماز ہوگی؟ اس کی نہیں ہو سکتی۔ سورہ حمد کی جگہ سورہ کوثر پڑھے کوئی تو کیا نماز ہوگی؟ اس کی نہیں ہو سکتی۔ سورہ حمد کی جگہ سورہ قدر پڑھے نماز ہوگی؟ اس کی نہیں ہو سکتی۔ سورہ حمد کی جگہ سورہ شمس پڑھے نماز ہوگی؟ اس کی نہیں ہو سکتی۔ سورہ حمد کی جگہ سورہ لیل پڑھے نماز ہوگی؟ اس کی نہیں ہو سکتی۔ سورہ حمد کی جگہ سورہ مائدہ پڑھے نماز ہوگی؟ اس کی نہیں ہو سکتی۔ سورہ حمد کی جگہ سورہ آل عمران پڑھے نماز ہوگی؟ اس کی نہیں ہو سکتی۔ سورہ حمد کی جگہ سورہ رحمان پڑھے نماز ہوگی؟ اس کی نہیں ہو سکتی۔ سورہ حمد کی جگہ سورہ یاسین پڑھے نماز ہوگی؟ اس کی نہیں ہو سکتی۔ سورہ حمد کی جگہ سورہ عنکبوت پڑھے نماز ہوگی؟ اس کی نہیں ہو سکتی۔ سورہ حمد کی جگہ سورہ بنی اسرائیل پڑھے نماز ہوگی؟ اس کی نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ۔ سورہ حمد کی جگہ سورہ مائدہ پڑھے نماز ہوگی؟ اس کی نہیں ہو سکتی۔ تو بھیا کمال ہے۔ افسوس تو یہ ہے کہ جب قرآن کے سورے کی جگہ سورہ نہیں آ سکتا، جب قرآن کے سورے کی جگہ سورہ نہیں آ سکتا تو حیدر کی جگہ غیر کیسے کوئی آئے گا؟ صلوات باواز بلند۔
اصل مسئلہ تو یہی ہے کہ آدمی سمجھے. یہی وجہ ہے کہ سرکار امیر المومنین یعنی سورہ حمد کی تلاوت جو ہے یہ ضروری ہے نماز میں، اور اس کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی. اور جب سورہ حمد کا اقرار کرے گا تو یہ بھی کہے گا کہ اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار تو مجھے سیدھے راستے پر قائم رکھ. سبحان اللہ. آج سارا جھگڑا جو اسلام میں ہے وہ صرف سیدھے راستے ہی کا ہے. اگر سب کے سب سیدھے راستے پر ہوتے تو اللہ جہنم کو خلقی کیوں کرتا؟ تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کہتے ضرور ہیں کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں، مگر صراط المستقیم سے مراد کیا ہے؟ سبحان اللہ. صراط المستقیم سے مراد ہے کیا؟ صراط المستقیم کی توضیح آیا نبی کریں گے یا امت کرے گی؟ انہوں نے کہا کیسی باتیں کر رہے ہیں، کلمہ ہم نے پڑھا ہے نبی کا، اور بات مانیں گے امت کی؟ اے جو نبی فرمائیں وہی صحیح ہے. نبی علم کا شہر ہے، تو مسلمان یہی حالت نماز میں تلاوت کرتے ہیں اس کی، اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار تو مجھے سیدھے راستے پر قائم رکھ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صراط المستقیم کیا ہے؟ صراط المستقیم سے مراد کیا ہے؟ تو آئیے چلتے ہیں نبی کی ڈیوڑی پہ چل کر ہاتھ جوڑ کر سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ امت میں بڑا اختلاف ہے، آپ بتائیے کہ صراط المستقیم سے مراد کیا ہے؟ چونکہ آپ علم کا شہر ہیں اور آپ کی زبان کے لیے قرآن کا پہرا بیٹھا ہوا ہے. پارہ نمبر 27 کے اندر کہ ما ینطق، میرا نبی جو کلام کرے گا زبان اس کی ہوگی، کلام میرا ہوگا، بغیر میری مرضی کے نبی بول نہیں سکتے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب میں نے نبی مرسل سے پوچھا کہ حضور آپ فرمائیں کہ صراط المستقیم سے مراد کیا ہے، تو نبی مرسل کا فرمان ہے، نبی مرسل نے یہ فرمایا کہ یا علی انتا صراط المستقیم، یا علی آپ کی ذات جو ہے وہی صراط المستقیم. اب آپ سمجھے، چاہے صراط المستقیم کہیں اور چاہے علی کہیں، بات ایک ہی ہے بھائی. سبحان اللہ. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جب اللہ نے ابلیس کو نکالا تو ابلیس نے یہ نہیں کہا کہ ہم لوگوں کو نماز نہیں پڑھنے دیں گے، روزہ نہیں رکھنے دیں گے، حج نہیں کرنے دیں گے. جب اللہ نے ابلیس کو نکالا تو اس نے کیا کہا کہ ہم لوگوں کو صراط المستقیم سے ہٹا دیں گے. سبحان اللہ. یعنی اس کی یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ علی سے ہٹا دو، یہ پڑھیں جائیں نماز، رکھے جائیں روزہ، کوئی عمل فائدہ کرنے والا نہیں ہے. صلوات باواد بلند. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ دین، صحیح دین جو ہے وہ مل سکتا ہی نہیں بغیر محمد و آل محمد. چونکہ ہوتا کیا ہے کہ آج عالم اسلام میں جتنے لوگ اتنی باتیں ہیں، اگر سب کے سب اس پر متفق ہوتے کہ جو قرآن کا حکم ہے وہ ہم کو مان لینا ہے، اگر کوئی اس خیال میں ہے کہ ہم نے صرف اللہ کی توحید کا اقرار کیا اب تو ہم کو جنت میں جانا ہی جانا ہے، ہم نے اللہ کی تسبیح کی اب تو ہم کو جنت میں جانا ہی جانا ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے. یعنی ایک بھی داخل جنت ایسے نہیں ہو سکتا. ہونے کا یہ کون سی روایت میں ہے؟ میں نے کہا روایت میں نہیں، یہ آیت میں ہے. صلوات باواز بلند. یعنی اگر کوئی شخص کسی کا ایمان اللہ پر ہے، توحید پر ہے، اس کے آگے سر جھکا رہا ہے، اس کی تعریف کر رہا ہے، اس کی حمد و ثنا کر رہا ہے، مگر خالی اس سے جنت ملنے والی نہیں ہے. انہوں نے کہا کیا مطلب؟ ارے میں نے کہا اللہ کسی ایسے کو ایک کو بھی داخل جنت کر دے تو سب سے پہلے ابلیس آئے گا، وہ یہ کہے گا معبود میں تجھ کو ایک مانتا تھا، تیرے آگے سر جھکاتا تھا، تو آیا ہم کو جہنم میں کیوں بھیج رہا ہے، ان کو جنت میں کیوں داخل کر رہا ہے. صلوات باواز بلند. تو ہوتا کیا ہے کہ جس وقت اللہ نے آدم کا پتلا بنایا، پہلی منزل سبحان اللہ، اللہ نے یہ فرمایا کہ جب میں آدم کے پتلے میں روح پھونکوں تو تم سب کے سب سجدہ کرنا. تو سورہ بقرہ میں کیا حکم ہے کہ فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. ابا واستکبر وکان من الکافرین. یہاں پر عربی زبان میں صیغہ ماضی استعمال ہوا ہے، وکان من الکافرین، یعنی وہ کافر ہو نہیں گیا، وہ تو کافروں میں سے تھا ہی. سبحان اللہ. یہ صیغہ ماضی ہے، وہ تو کافروں میں سے تھا ہی. سبحان اللہ. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ تو کافروں میں سے تھا ہی. اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ پرانے کافروں کا کفر اس وقت ظاہر ہوتا ہے کہ جب خلیفۃ اللہ کی خلافت کا اعلان ہوتا ہے. صلوات باواز بلند. تو
تو جب اعلان ہوا اور اس کے بعد سب نے سجدہ کیا، فسجدوا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا واستکبر وکان من الکافرین، ابلیس نے انکار کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابلیس نے انکار کیا تو اللہ کو تو پتہ ہی تھا کہ اس نے کیوں انکار کیا، مگر نہیں، سورہ سوات سورہ نمبر 38، یہ جا کے دیکھیے گا قرآن پاک میں، سورہ نمبر 38 کے اندر اللہ نے ابلیس سے سوال کیا کہ ماں منع کا، یہ بتاؤ کہ تمہیں کون سی شے تھی کہ جو آدم کے آگے سر جھکانے کو روک رہی تھی؟ میں کہوں گا پروردگار تجھ کو تو پتہ ہی ہے، کہا کہ مجھ کو تو معلوم ہے، مگر اس کی فکر ظاہر ہو جائے، اس کی سوچ ظاہر ہو جائے، اس کا خیال ظاہر ہو جائے۔ تو جب اللہ نے ابلیس سے پوچھا کہ ماں منع کا، یہ بتاؤ کہ تمہیں کون سی شے ہے کہ جو آدم کے آگے سر جھکانے کو روک رہی تھی، تو ابلیس نے کیا کہا کہ خلقتہم من النار و خلقتہم من الطین، یہ بھی قرآن میں ہے، سبحان اللہ، خلقتہم من النار و خلقتہم من الطین، پروردگار تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا، آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ اب آپ سمجھے یہ فکر ابلیس کی ہے کہ آدم کو مٹی سے پیدا کیا، یہ فکر کس کی ہے؟ ابلیس کی۔ اب جو یہ کہتا دکھائی دے کہ کپڑے کا علم، کاغذ کا تعزیہ، تو یہ اس کی فکر تھوڑی ہے۔ صلوات بابا دے بلند۔ اور اس کے بعد ابلیس نے کیا کہا کہ انا خیر منہ، میں ان سے بہتر ہوں، کس سے؟ آدم سے، سبحان اللہ، انا خیر منہ، یہ بھی قرآن کا فقرہ ہے، میں آدم سے بہتر ہوں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے آدم کاہے سے بنے تھے؟ لوہے سے، لکڑی سے، انہیں کنی صاحب آدم بنے تھے مٹی سے۔ مٹی کو عربی زبان میں تراب کہتے ہیں، سبحان اللہ، مٹی کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ تراب، سبحان اللہ۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس نے کیا کہا تھا کہ انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں، یعنی میں مٹی سے بہتر ہوں۔ تو اللہ کو کچھ یہ اچھا نہیں لگا، سبحان اللہ۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ فخرج، نکل جا یہاں سے، لعنتی الی یوم الدین، تجھ پر میری لعنت ہو قیامت تک۔ ارے کمال ہے، جو تراب کے مقابل میں آئے اس پر قیامت تک لعنت، اور جو ابو تراب کے مقابل میں آ جائے، صلوات بابا دے بلند۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو حکم قرآن ہے وہ ہم کو مان لینا چاہیے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں پہلے پارے کے اندر فرما دیا سورہ بقرہ میں کہ لا ریب فی، اس کتاب میں شک کرنا منع ہے، یعنی یقین والے اس کو مانیں، شک والوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جو ہم نے کہا ہے وہ حرف آخر۔ مگر ہوتا کیا ہے کہ آج آدمی اپنی رائے دینے پر تیار رہتا ہے۔ ہم گئے امام باڑے میں جا کر سجدہ کیا، انہیں کہا یہ کیا کام کر رہے ہیں، علم کے آگے، تعزیے کے آگے سر جھکا رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا اگر قرآن پڑھا ہوتا تو یہ سوال ہی نہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کیا مطلب؟ اس کا بھی جواب قرآن میں۔ میں نے کہا ہر خوش کو تر ہے، کہے گا صاحب ہم کو تو دکھائی نہیں دیتا۔ تو میں نے کہا پہلے بغض علی کا چشمہ ہٹائیں، صلوات بابا سے بلند۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہم نے تعزیے کے آگے سر جھکایا، ہم نے کربلا میں چوکھٹ پر سجدہ کیا، انہیں کہا صاحب یہ کیا کام کر رہے ہیں بھائی؟ میں نے کہا ایسا ہے کہ از روح قرآن آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ آپ مجھ سے سوال کریں کہ آپ سجدہ کیوں کر رہے ہیں۔ از روح قرآن مجھے یہ حق حاصل ہے کہ میں آپ سے سوال کروں کہ آپ سجدہ کیوں نہیں کرتے۔ انہیں کہا یہ قرآن میں ہے؟ میں نے کہا جی ہاں قرآن میں۔ کہنے کا کہاں پر؟ میں نے کہا پارہ 23 سورہ نمبر 38، سورہ کا نام ہے سورہ سوات، پارہ 23 سورہ 38، سبحان اللہ۔ سورہ کا نام ہے سورہ سوات، 36واں سورہ سورہ یاسین، 37واں سورہ صافات، 38واں سورہ سوات۔ تو اسی کے اندر کیا ہے کہ اللہ نے سبحان اللہ ابلیس سے کیا پوچھا تھا کہ ما منع کا، یہ بتاؤ کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا۔ ارے کمال ہے، کہاں بیٹھے؟ جن لوگوں نے سجدہ کیا اللہ نے ان سے نہیں پوچھا کہ تم نے کیوں کیا۔ ہائے ہائے، جن لوگوں نے سجدہ کیا اللہ نے ان سے نہیں پوچھا کہ تم نے کیوں کیا، جس نے نہیں کیا اللہ نے اس سے پوچھا کہ تم نے کیوں نہیں کیا۔ اس کا مطلب نہیں کرنے والے سے پوچھا جائے گا کہ تم کیوں نہیں سجدہ کر رہے ہو۔ صلوات بابا دے بلند۔
یہ سب حقائق ہیں، مگر افسوس کہ مسلمان اگر قرآن پڑھے ہوتے تو آج سارے مسائل حل ہو چکے ہوتے ہیں۔ قرآن سے واقف ہی نہیں، قرآن سمجھتے ہی نہیں کہ حکم قرآن کیا ہے۔ ہم نے کپڑے کو بوسہ دیا، انہوں نے کہا صاحب یہ علم کو جو بوسہ دے رہے ہیں یہ کہاں تک صحیح ہے؟ میں نے کہا پھر ایسی بات کی آپ نے، پھر قرآن کے خلاف بولنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کیا مطلب؟ اس کا بھی جواب قرآن میں ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہنے کہ یہ کہاں پر؟ میں نے کہا پارہ نمبر 12، سورہ نمبر بھی 12، سورہ کا نام ہے سورہ یوسف۔ سبحان اللہ۔ ہوتا کیا ہے؟ ہم نے کپڑے کو بوسہ دیا، آدمی پریشان ہوتا ہے، ان کا صاحب یہ کپڑے سے کیا معجزہ ہوگا؟ ارے میں نے کہا کپڑے سے معجزہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کون سی روایت میں؟ میں نے کہا روایت میں نہیں، یہ بھی آیت میں ہے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا ایسا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہنے کہ یہ کہاں پر؟ میں نے کہا سورہ یوسف جا کے پڑھیے۔ جس وقت جناب یعقوب کے پاس یوسف کی قمیض لائی گئی اور جناب یعقوب اپنے بیٹے کے لیے اتنا روئے کہ ان کی آنکھوں کو نور جاتا رہا، اور جیسے ہی جناب یعقوب نے آنکھوں میں وہ قمیض کو مس کیا، فوری طور پر ان کا نور واپس آ گیا۔ یوسف کی قمیض کو مس کیا، فوراً نور آ گیا۔ تو میں نے کہا بھئی یہ کپڑے سے معجزہ کیسے ہو گیا؟ انہوں نے کہا صاحب یہ عام کپڑا تھوڑی ہے۔ تو میں نے کہا خاص بات کیا؟ انہوں نے کہا صاحب یہ یوسف سے منسوب ہے اس لیے اس سے معجزہ ہوا۔ تو میں نے کہا بس یہ علم کا پھرارا بھی عام کپڑا نہیں ہے، یہ جناب عباس سے منسوب ہے اس لیے اس سے معجزہ ہوتا ہے۔ صلوات باواز بلند۔ تو دنیا سمجھے بھائی، مگر نہیں۔ کتنی دلیلیں ہم آپ کے سامنے قرآن سے عرض کریں، مگر کیا ضروری ہے؟ دیکھیے قرآن کا پڑھنا اور ہے، اور پھر قرآن کو ویسے پڑھنا چاہیے ہے کہ جیسے حکم قرآن ہے۔ اگر قرآن کو قرآن کے مطابق پڑھ رہا ہے تو ثواب ملے گا، اور اگر قرآن کو قرآن کی مخالفت میں پڑھا جا رہا ہے تو ثواب تھوڑی ملے گا، عذاب ملے گا بھائی۔ ہونے کا کیا مطلب قرآن پڑھنا شروع کر دیں؟ قرآن کیسے پڑھنا چاہیے بھائی؟ انہوں نے کہا جیسے حافظ جی بتائیں، جیسے مولانا بتائیں، جیسے قاری صاحب بتائیں۔ میں نے کہا نہیں، جیسے اللہ بتائے ویسے قرآن پڑھنا چاہیے۔ انہوں نے کہا اس کا مطلب کیا ہے کہ حکم قرآن ہے قرآن پڑھنے کے لیے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے کہا یہ کہاں پر؟ میں نے کہا سورہ کا نام ہے سورہ مزمل۔ کون سا سورہ؟ سورہ مزمل۔ یہ سورہ نمبر 74 ہے، پارہ نمبر 29 میں جا کے دیکھ لیجیے گا کہ قرآن کیسے پڑھنا چاہیے۔ اس کے لیے حکم قرآن کیا ہے بھائی؟ ارے بھائی جیسے اللہ کہہ رہا ہے ویسے قرآن پڑھنا چاہیے۔ کلام تو اللہ کا ہے، کلام اللہ کا تھوڑی ہے۔ انہوں نے کہا جی ہاں کلام اللہ کا ہے، تو اللہ یہ فرمائے گا کہ قرآن کیسے پڑھنا چاہیے۔ اب جو میں نے قرآن میں تلاش کرنا شروع کیا تو سورہ مزمل میں ایک جگہ ہم کو ملا، ایک لفظ ہے سورہ مزمل میں کہ ترتیلا، یعنی قرآن کو پڑھو تو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ ارے کمال ہے، اگر قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھ رہا ہے تو یہ قرآن کے مطابق ہے، اور اگر نان اسٹاپ پڑھ رہا ہے سبحان اللہ کہ اب جو شروع کیا تو کہیں ٹھہرتے ہی نہیں، تو یہ قرآن کی مخالفت ہو رہی ہے۔ صلوات باواز بلند۔ آج جس ماحول سے دنیا گزر رہی ہے، اگر آدمی چاہتا ہے کہ اس بیماری جو کرونا جیسی بیماری ہے اس سے محفوظ رہے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا اس سے، تو اس کے لیے بھی راستہ بتایا گیا۔ ایسا نہیں آخر، اور نہ ہو تو آدمی اس کو عمل کرے، اس کے بعد دیکھے پھر کیا ہوتا ہے بھائی۔ ان کا اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ میں نے کہا زیارت عاشورہ کا سہارا لینا پڑا۔ زیارت عاشورہ پڑھے اور اس کے بعد پھر دیکھیے آخر بھائی، اور اس کے بعد ایک راستہ اور ہم بتائے دے رہے ہیں، اور وہ میرا بتایا ہوا نہیں ہے بلکہ جن کے ٹھوکروں میں موت و حیات ہے ان کا فرمان ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا کرنا ہوگا؟ سرکار امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، مولا امیر المومنین نے فرمایا کہ صبح کی نماز کے بعد اگر کوئی شخص 17 مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت کر رہا ہے، 17 مرتبہ، تو ہم ضامن ہیں کہ وہ زندگی میں بیمار ہو نہیں سکتا۔ تو ضمانت لی ہے سرکار امیر المومنین نے، ایک زیارت عاشورہ اور دوسرے یہ ہے کہ 17 مرتبہ گریبان میں منہ ڈال کر نماز صبح کے بعد اگر سورہ حمد کی تلاوت کرے گا تو بیمار ہو نہیں سکتا۔ اور اس کے بعد سرکار امیر المومنین نے ایک اور راستہ بتایا ہے۔ دیکھیے راستے سب بتائے گئے ہیں،
مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ دوا اسی کے لیے فائدہ مند ہے کہ جو پرہیز بھی کرتا ہو. انہوں نے کہا صاحب دوا کے ساتھ پرہیز ضروری ہے. انہوں نے کہا پرہیز سے کیا مطلب ہوتا ہے؟ میں نے کہا زیارت عاشورہ میں ایک فقرہ ہے، جب آپ پڑھیں گے انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم وولی لمن والاکم وعدو لمن عاداکم، فرزند رسول میری جنگ اس سے کہ جس کی جنگ آپ سے، میری صلح اس سے کہ جس کی صلح آپ سے. میں آپ کے دوستوں کا دوست ہوں اور آپ کے دشمنوں کا دشمن ہوں. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان کے دوستوں کے دوست رہیں اور ان کے دشمنوں کے دشمن ہیں. جب یہ ان کے دشمنوں سے پرہیز کریں گے تب بتائی بھی ساری چیزیں اس پر اثر بھی کریں گی، دوا اثر بھی کرے گی. یعنی زیارت عاشورہ یہ وہ زیارت ہے کہ کیسے ہی آدمی کا سخت کام ہو، کیسے ہی مشکل ہو، اگر یہ پڑھ لے 40 دن تک مستقل، پھر دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے آخر. ایسا نہیں ہے. زیارت عاشورہ اور نماز شب یہ آدمی کی قسمت بدل دیتی ہے. اور خود ہمارے 5ویں جو وارث قرآن ہیں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، انہی نے فرمایا سبحان اللہ، کیا بات فرمائی. انہی نے فرمایا کہ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی تقدیر بدل جائے، سبحان اللہ، تو مولا نے فرمایا کہ تقدیر پر اگر جو شے سبقت حاصل کر سکتی ہے تو وہ سورہ قدر یعنی سورہ انا انزلنا، صلوات باواد بلند، سورہ انا انزلنا جو ہے وہ تقدیر کو بدل دیتا ہے. اب رہی بات کہ آدمی چاہتا ہے کہ صاحب ہماری صحت ٹھیک رہے، ہماری آنکھوں کا پاور ٹھیک رہے، تو آنکھوں کا پاور جو ہے وہ کیسے بچے گا بھائی؟ اس کے لیے بھی راستہ بتایا گیا ہے. اگر کسی کی آنکھوں کا پاور ویک ہے، ہماری یہ آواز پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچے گی، سبحان اللہ. اگر کسی کی آنکھوں کا پاور ویک ہے تو ظہر کی نماز سے پہلے وضو کرے، اور وضو کرنے کے بعد یہ کلمے والی انگلی پر 5 مرتبہ اہل بیت اطہار پر صلوات بھیجے اور 1 مرتبہ سورہ انا انزلنا کی تلاوت کرے اور 5 بار پھر صلوات بھیجے. اس کے بعد ایسے آنکھوں میں مس کر لے. 2-4 دن یہ عمل کوئی کر کے دیکھے، پھر دیکھیے کہ پاور کتنا تیز ہوتا ہے. صلوات باواد بلند. تو ایسا نہیں ہے، ہر راستہ بتایا گیا ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ آدمی ڈھونڈے کہ صحیح راستہ کیا ہے. بھائی جو معصومین فرما دیں وہ حرف آخر ہے، جو حکم الہی ہو وہ حرف آخر ہے. قرآن پڑھنے سے بھی آنکھوں کا پاور تیز ہوتا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ قرآن پڑھیں، زیارت عاشورہ پڑھیں، اور پھر ہمارے آپ کے چھٹے جو وارث قرآن ہیں انہی نے کیا فرمایا کہ 4 سورے، جیسے مثال کے طور پر آدمی آج کل ایک بیماری ایسی بھی ہوتی ہے کہ آدمی ہارٹ پیشنٹ ہوتا ہے، ان کا کیا بتائیں، اب کسی کو کسی کی خبر نہیں ہوتی. تو ہارٹ جیسی بیماری سے بچنا ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ تو اس کے لیے بھی راستہ بتایا گیا ہے. سرکار امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، مولا امیر المومنین نے ایک دعا تعلیم فرمائی ہے ہارٹ کے لیے. سینے پہ ہاتھ رکھ کر آدمی روز پڑھے 5 بار صلوات اور 5 مرتبہ اس دعا کی تلاوت کرے، اور اس کے بعد وہ 5 بار پھر صلوات پڑھے. اگر وہ کیا ہے، وہ کون سی دعا ہے؟ سبحان اللہ، یا حیو یا قیوم یا لا الہ الا انت اسألک ان تحیی قلبی. اتنی سی دعا ہے یہ. 5 مرتبہ اس کو پڑھے اور 5 بار صلوات پہلے اور 5 بار آخر میں. ہارٹ پیشنٹ زندگی میں ہو نہیں سکتا. صلوات باواد بلند. چونکہ پورا دین جو ہے وہ یقین پر ہے، جو حضرت نے فرما دیا وہ ہو کر رہے گا. ایسا نہیں ہے. ائمہ معصومین نے، ہمارے آپ کے چھٹے آقا نے، سبحان اللہ، چھٹے جو وارث قرآن ہیں انہی نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص 4 سورے یہ پڑھ رہا ہے قرآن کے، سورہ نمبر 92، 93، 94، سبحان اللہ، سورہ شمس سے شروع ہوگا اور علم نشرہ تک وہ سورے مستقل پڑھنا ہوں گے. 4 سورے ہیں. تو اگر کوئی یہ 4 سورے پڑھتا رہے گا سورہ شمس سے لے کر علم نشرہ تک، تو آپ کو معلوم ہے وہ کبھی بھی کسی قسم کی کوئی پریشانی کا سامنے میں وہ یعنی سامنا کر نہیں سکتا. کوئی پریشانی اس تک آ نہیں سکتی، نہ کوئی بیماری آئے گی، نہ بلا آئے گی، نہ مصیبت آئے گی. تو مسئلہ یہ ہے کہ جو اہل بیت نے فرما دیا وہ حرف آخر. آج ہوتا کیا ہے کہ یہ ایام عزا کے دن، یہ نوحہ، یہ ماتم، یہ مجلسیں، یہی ہماری شفاعت کا ذریعہ ہیں.
ہم جو روتے ہیں امام عالی مقام کے نام پر، انہیں کا دیکھیے ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے، ہم زندہ پر نہیں روتے، تو کوئی زندہ پر روئے کہ نہ روئے؟ زندہ پر رونا حکم قرآن بھی ہے، سیرت نبی بھی ہے۔ انہیں کا قرآن کی آیت ہے زندہ پر رونا، میں نے کہا جی ہاں قرآن کا حکم ہے زندہ پر رونا۔ جناب یعقوب کو یہ پتہ تھا کہ نہیں پتہ تھا کہ ان کا بیٹا زندہ ہے یوسف؟ انہیں کہا نہیں، بے شک پتہ تھا۔ تو جب پتہ تھا تو بھی زندہ پر کیوں رو رہے تھے؟ اس کا مطلب زندہ پر رونا بھی سیرت نبی ہے۔ اور قرآن کی ایک آیت ہے کہ تھوڑا ہنسو اور رو زیادہ، یعنی رونا جو ہے دیکھیے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے آنسو وقف ہیں بنام حسین۔ کیوں جناب؟ یہ محرم کی 8، اللہ اکبر، امام عالی مقام پر کیسی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، اس کا کوئی احساس نہیں کر سکتا۔ سرکار سید الشہداء پر جیسی مصیبتیں پڑی ہیں، اس کا کوئی احساس نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، کربلا کی وادی میں دھوپ بھی اتنی تیز پڑ رہی تھی کہ میر انیس نے فرمایا کہ غلوب و آفتاب کی حدت و تاب و تب، کالا تھرنگ دھوپ سے دن کا مثال شب، خود نہر القما کے بھی سوکھے ہوئے تھے لب، خیمے حبابیوں کے تپتے تھے سب کے سب، اڑتی تھی خاک خوش تا چشمہ حیات کا، کھولا ہوا تھا دھوپ سے پانی فرات کا۔ اللہ اکبر، اسی دھوپ میں فاطمہ کا جانی، علی کا لاڈلا، لاشوں پر لاشیں لا رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ میر صاحب فرماتے ہیں کہ آب رواں سے منہ نہ اٹھاتے تھے جانور، جنگل میں چھپتے پھرتے تھے طائر ادھر ادھر۔ کیوں جناب؟ اتنی تیز دھوپ پڑ رہی تھی کہ اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ ایک بار سرکار حضرت عباس علیہ السلام تشریف لاتے ہیں 8 محرم۔ کیوں جناب؟ ان کے لیے مخصوص ہے، سرکار حضرت عباس کے لیے۔ جناب عباس کے لیے ایک بہت بڑے عالم دین نے ایک بات کہی، مولا حضرت عباس کے لیے، رات کو لیٹ کر سوچیے گا جو میں عرض کر رہا ہوں۔ حضرت عباس کے لیے انہوں نے ایک فقرہ فرمایا، انہیں کہا کہ ایسا ہے کہ جناب عباس کے لیے تلوار کا چلانا مسئلہ نہیں تھا۔ آپ نے غور نہیں فرمایا، حضرت عباس کے لیے تلوار کا چلانا مسئلہ نہیں تھا، حضرت عباس کے لیے تلوار کا روکنا ایک امر عظیم تھا۔ اللہ اکبر۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہائے الاتش، ہائے پیاس، ارے پیاس مارے ڈالتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جس وقت جناب عباس تشریف لائے اور کہا آقا، ہمیشہ آقا کہا، یعنی سید الشہداء کو آقا کہا، اپنے کو غلام کہا۔ کیوں جناب؟ کہا کہ آقا مجھے مرنے کا اذن دے دیے۔ یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی، پھر آواز آئی ہائے الاتش، ہائے الاتش۔ کہا کہ بھیا عباس، کچھ ہو سکے تو بچوں کے لیے پانی کا انتظام کرو۔ اللہ اکبر۔ جناب عباس تشریف لائے اور جناب سکینہ کو آواز دی۔ جناب سکینہ علم کے ساتھ ساتھ مشق بھی لا کر دی۔ حضرت عباس امام عالی مقام سرکار امام حسین سے رخصت ہو کر چلنا چاہتے تھے۔ ایک بار امام حسین نے علم کے پھریرے پر کچھ مٹایا اور کچھ لکھا، تو جناب زینب نے فرمایا کہ میرے ماجائے یہ بتا دیے کہ آپ نے مٹایا کیا اور لکھا کیا؟ کہا کہ زینب یہ نہ پوچھو، علم کے پھریرے پر لکھا تھا نصر من اللہ فتح قریب، ارے ہم نے اس کو ہٹا کر لکھ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اکبر۔ ہاں اے عزاداروں، اے عباس کے چاہنے والوں، اے عباس کے ماتم داروں، اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے، اللہ حضرت عباس کے صدقے میں آپ کے بچوں کو سلامت رکھے، مگر ہائے حسین، ہائے کربلا۔ اللہ اکبر۔ امام عالی مقام سے رخصت ہو کر نہر کے قریب پہنچے۔ جو جناب عباس کی سواری گھوڑا نہر کے قریب جاتا تھا، فوج ایسے پٹ رہی تھی جیسے کائی کے طریقے سے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جناب عباس جب وہاں پہنچے
اور جناب عباس نے گھوڑے سے کہا کہ تو بھی تو 3 دن سے پیاسا ہے، پانی پی لے، مگر گھوڑے نے بھی رخ کو موڑ لیا، کہا کہ سرکار یہ کیسے ہو سکتا ہے، حسین کے بچے پیاسے رہیں اور ہم پانی پی لیں، یہ وفاداری کے خلاف ہے، اے میرے آقا یہ ممکن نہیں ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ گھوڑے نے بھی انکار کیا۔ حضرت عباس کی سواری کا جو گھوڑا تھا اس کا نام تھا سبحان اللہ اشل۔ چنانچہ اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ جناب عباس نے مشق بھری اور اس کے بعد چلے، تھوڑی دور چلے تھے، اللہ اکبر، کسی ظالم نے ایسا وار کیا کہ حضرت کا دہنا بازو قلم ہوا۔ اس کے بعد تھوڑی دور اور آگے بڑھے، آج بھی وہ مقامات محفوظ ہیں کربلا میں کہ جہاں پر مولا عباس کا دہنا بازو قلم کیا گیا تھا، وہ بھی جگہ محفوظ ہے۔ جہاں بایاں بازو قلم کیا گیا تھا وہ بھی جگہ کربلا میں موجود ہے، جہاں پر جناب سکینہ نے مشق لا کر دی تھی، ارے وہ بھی جگہ موجود ہے کربلا۔ آپ جائیں اور جانے کے بعد جا کر دیکھیں، اللہ اکبر۔ اس کے بعد ظالم سے یہ بھی برداشت نہ ہوا، ایک بار حرملہ ملعون نے ایک تیر ایسا مارا علیہ اللعن والعذاب نے کہ سارا پانی مشق سے بہہ گیا، وہ تیر مشق پر آ کر لگا، عباس نے گھوڑے کا رخ موڑ دیا، اللہ اکبر۔ ہاں عزیزان گرامی، یقیناً حسین کی مصیبت پر گریہ کرنا اس سے بڑا کوئی کام نہیں ہے۔ گریہ بر حسین، کیوں جناب آپ اس پر رو رہے ہیں جس پر زمین روئی، جس پر آسمان رویا، جس پر حسین کی ماں گریہ فرماتی ہے میرے لال پر رونے والوں تم اس پر رو رہے ہو جس کو ظالموں نے کربلا کی وادی میں رلا رلا کر شہید کیا۔ ہاں امام عباس حضرت عباس علیہ السلام نے آواز دی، فرمایا آقا حسین میرا آخری سلام ہو۔ حسین چلے، اللہ اکبر، کبھی اٹھے، کبھی سلطان مشرقین گرے، لکھا یہ ہے کہ 72 جگہ حسین گرے، حسین ٹھوکرے کھاتے پہنچے، اللہ اکبر۔ اللہ کسی بھائی کو بھائی کا یہ منظر نہ دکھائے۔ حسین، میرے جملوں کو سنیے گا، کلیجے پہ ہاتھ رکھیے، حسین اسی ریت پر فاطمہ کا شہزادہ دوزانو ہو کر بیٹھ گیا، اللہ اکبر۔ ہم نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، حسین جلتی ہوئی ریت پر بیٹھ گئے اور فرمایا بھیا بات، یہ ہاتھ سبحان اللہ تمہارے دونوں نہیں ہیں، اے بھیا یہ آنکھوں کیوں بند کیے ہو؟ کہا کہ سرکار آنکھ میں تیر لگا ہے۔ کہا کہ بھیا عباس بس ایک تمنا یہ ہے کہ جب سے تم اس دنیا میں آئے ہو اپنے کو غلام کہا، ہم کو آقا کہا، اے بھیا ایک بار مجھ کو بھائی کہے کر پکار لو، اللہ اکبر۔ امام عالی مقام کا حکم تھا، ایک بار جناب عباس نے فرمایا اے بھیا حسین، جیسے ہی یہ فقرے فرمائے روح جنت کو پرواز کر گئی۔ حسین نے عباس کا علم اٹھایا، لے کر چلے، جیسے ہی در خیمہ کے قریب پہنچے، 4 سال کی بچی سکینہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو تسلی دے رہی تھی، دیکھو وہ میرے ابا، وہ دیکھو میرے امو کا علم آ رہا ہے۔ اب جیسے ہی امام عالی مقام علم کو دیکھا، عباس کو نہیں دیکھا، سکینہ بےتاب ہو گئی، اے بابا میرا امو کہاں ہے؟ کہا میری لاڈلی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ الہی بحق الزہراء وابیہا وبالہا وبنوہا، اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود، وبحق علی وانت الالہ، وبحق فاطمۃ وانت فاطر السماوات والارض، وبحق حسن وانت المحسن، وبحق حسین الشہید وانت القدیم الاحسان، وبحق ائمۃ تسعین من ذریۃ الحسین علیہ السلام۔ پروردگار جن لوگوں نے اس مجلس کا انعقاد کیا ہے، ہمارے زرغام صاحب یا ان کے خانوادے کے جتنے بھی لوگ ہوں، معبود ان تمام لوگوں کو ہر ارضی و سماوی بلاؤں سے محفوظ فرمانا۔
پروردگار ہم سب لوگوں کو مظلوم کربلا کی زیارت کا شرف حاصل ہو ہم سمجھیں۔ میرے معبود پورے جہان میں جہاں جہاں شیعان حیدر قرار ہوں ان کو زیارت عاشورہ ہی کے وسیلے سے پروردگار اس بیماری سے تو ہی بچا لینا۔ میرے معبود ان تمام لوگوں کو ہر ارضی و سماوی بلاؤں سے محفوظ فرمانا جہاں جہاں بھی حسین کے ماتمدار، حضرت عباس کے ماتمدار